بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے روزے کے فضائل اور مسائل۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے جو پہلی ویڈیو بنائی ہے وہ روزے کے فضائل کے متعلق بنائی تھی۔ اس میں ہم نے روزے کے فضائل اور روزہ کہتے کس کو ہیں یہ وہ سارا ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا۔ آج کی قسط دوسری قسط ہے جس میں ہم نے روزے کے معنی اور روزے کی اقسام کو ڈسکس کرنا ہے۔ روزے کے معنی کیا ہے اور روزے کی اقسام کیا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ اور ہماری ویڈیوز چونکہ علمی ہوتی ہیں، تحقیقاتی ہوتی ہیں، تو اس لیے جب آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور یہ وہ علم ہے جس کے سیکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ روزے کے معنی ہیں، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں رکنا یا بچنا، اور اس کا یہ لغوی معنی ہے۔ اور ایک اس کا معنی ہے شرعی معنی کہ عبادت کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچنا۔ نمبر 1 کھانے سے، نمبر 2 پینے سے، نمبر 3 جنسی تعلق قائم کرنے سے۔ تو کھانے پینے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھانے پینے سے روکا ہے، اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ہے۔ تو بہرحال کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ آگے پھر اس کی شرح شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ روزے کے معنی کیا ہے، روزے کا لغوی مطلب بھی بتا دیا ہے، روزے کا شرعی مطلب بھی بتا دیا ہے۔ تو اب آتے ہیں روزے کی اقسام کی طرف۔ روزے کی کل 5 قسمیں ہیں۔ روزے کی کل 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض روزہ، نمبر 2 واجب روزہ، نمبر 3 مسنون روزہ، نمبر 4 مستحب روزہ، نمبر 5 حرام روزہ۔ اب یہ دیکھ کر پریشانی بھی ہو رہی ہے، بھائی روزہ بھی حرام ہو سکتا ہے، کسی کو ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال روزے کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فرض روزہ۔ فرض روزہ جو رمضان المبارک کا ہوتا ہے وہ روزے جو ہے نا وہ فرض ہوتے ہیں، پورے مہینے کے روزے۔ نمبر 2 واجب روزہ۔ تو یہ روزہ نظر ماننے سے، مطلب کہ منت ماننے سے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2 کفارے کے روزے واجب ہیں۔ کفارے کے جیسے کہ مثال کے طور پر اگر جان بوجھ کر کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تو اب اس کے اوپر جو ہے نا اس کی قضا رکھنا واجب ہے، بلکہ رمضان کے روزہ تو فرض ہے، نفلی روزہ اگر کسی نے رکھ کر توڑ دیا۔ اور اسی طریقے سے جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے، قسم کا کفارہ یہ توڑ دیا۔ رمضان المبارک کا 1 روزہ رکھنا تو قضا کا ہوگا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان کے مہینے میں کھا پی لیا یا جنسی تعلق قائم کر لیا تو اب اس کے ذمہ جس طرح دوسری چیزیں ہیں اس طرح 2 ماہ کے لگاتار روزے بھی ہیں۔ تو ایک تو اس نے قضا کا روزہ رکھنا ہے اور 60 روزے اس نے کفارے کے رکھنے ہیں۔ تو یہ کفارے کا جو روزہ ہوگا یہ بھی اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی نفلی روزہ رکھا تو
کھولنے سے پہلے، روزہ ختم ہونے سے پہلے اس نے اس کو جان بوجھ کر توڑ ڈالا تو اس صورت کے اندر اس کو ایک روزہ رکھنا واجب ہوگا، کیونکہ روزہ یہ فرض واجب نہیں تھا، لیکن جب اس نے شروع کر دیا اب اس کو اختتام پر پہنچانا، اختتام تک یہ واجب ہوتا ہے، لہذا اگر کسی نے توڑ دیا تو اب اس کے ذمے ایک واجب پڑ گیا۔ اسی طریقے سے جو تیسری قسم ہے مسنون روزہ، تو مسنون روزہ ہوتا ہے یوم عاشورہ، یوم عاشورہ مطلب کہ 10 محرم کا روزہ، اس کے ساتھ ایک روز کا مزید اضافہ کرتے ہیں، جیسے کہ 9 کا کر لو یا 11 کا کر لو، 10 کے ساتھ یہ تو 11 کر لو یا 9 کر لو، تو یہ ملایا جائے، یہ روزہ مسنون ہے۔ اس کے علاوہ مستحب روزہ کہ ہر ماہ کے 3 دن بالخصوص قمری مہینے کے جو ایام 20 ہوتے ہیں، مطلب کہ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے شوال کے 6 روزے پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، یہ فرض جو ہے نا وہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے ہفتے وار کے جو روزے ہوتے ہیں، جیسے کہ پیر کو جمعرات کا روزہ، یہ جو ہے نا وہ مستحب ہے۔ اور یوم عرفہ کا روزہ غیر حجاج کے لیے، جو حج نہیں کر رہے، اس کا روزہ جو ہے نا یوم عرفہ کا 9 ذی الحج کا، یہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ اب آتے ہیں آخری قسم، 5ویں قسم کی طرف، تو سال بھر میں 5 ہی روزے رکھنا حرام ہے، 5 دن کے روزے رکھنا 5 دنوں میں حرام ہے۔ وہ 5 دن کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 یکم شوال مطلب کہ چھوٹی عید کا دن، عید الفطر کا دن۔ نمبر 2 10 ذی الحج مطلب کہ بڑی عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور پھر یہ 2 ہو گئے، اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن، عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو جو ہے نا 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، تو 13 تک روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو 4 روزے عید الاضحیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں اور 1 روزہ عید الفطر کا ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ مطلب 10 روزہ، 10 ذی الحج اور پھر 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، یہ 4 روزے، اور اس کے ساتھ ایک عید الفطر کا روزہ، یہ 5 روزے رکھنا 5 دنوں میں حرام ہے۔ تو یہ تھی آج کی روزے کی جو ہے نا وہ معنی، لغوی معنی بتا دیا، پھر روزے کا شرعی معنی بتا دیا، اور پھر آخر میں ہم نے 5 اقسام اس کے ڈسکس کر لی۔ امید ہے کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔